جو ڈائریکٹ سرپرستی نہ ہو تو میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ کہ کام نہیں ہوتے. اور جہاں تک اس اسٹیشن کا تعلق ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے. یہ خطۂ پوٹھوار جو ابھی آپ نے پوٹھوار کے حوالے سے بہت سے اعزازات دیے ہیں، یہ صرف فنکاروں کا خطہ نہیں ہے، یہ صرف شاعروں کا خطہ نہیں ہے، یہ صرف اپنی زبان سے اور اپنے بیان سے اور اپنے فن سے لوگوں کو خوش کرنے اور ان کو تفریح فراہم کرنے والوں کا خطہ نہیں ہے. یہ ان کا خطہ بھی ہے جو ہماری سرحدوں کے لیے اپنا لہو دیتے ہیں. یہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج اس عنوان کی اپنی ہی ایک اہمیت ہے کہ مارکہ حق اور ریڈیو پاکستان پنڈی اور پوٹھوار، یہ تینوں دراصل ایک ہی مثلث ہیں. اس لیے کہ یہاں کے شہداء، یہاں کے غازی، آپ جب دیہات میں نکلیں گے تو ہر گاؤں میں ایک شہید کا مزار آپ کو نظر آئے گا. تو یہ شہداء ہمارے موسن ہیں، ان کی مائیں ہماری موسن ہیں، ان کے باپ ہمارے موسن ہیں، ان کے بچے ہمارے موسن ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں ہماری زندگیوں کے لیے لوٹا دی. اور میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ ریڈیو کا جو کردار ہے وہ بوجود لوگ کہتے ہیں اخبار کا کردار ختم ہو رہا ہے، ریڈیو کا ختم ہو رہا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہے. اخبار بھی زندہ ہیں، ریڈیو بھی زندہ ہے. ہوتا صرف یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو تھوڑا سا نئے تقاضوں کے مطابق ڈھالنا ہوتا ہے. اس کے مطابق میرا خیال ہے کہ ابھی ڈی جی صاحب بھی ذکر کر رہے تھے اپنے میوزیم کا، میں نے بھی ان سے گزارش کی ہے کہ میں انشاءاللہ کسی دن آؤں گا اور اس کو دیکھوں گا. اور جو پہلی آواز پاکستان کے قیام کی پہلی آواز گونجی تھی 13 اور 14 اگست 1947 کی درمیانی رات کو، پاکستان زندہ باد کی مصطفیٰ علی ہمدانی نے پاکستان کے قیام کا اعلان کیا تھا. یہ اعزاز آپ کو ہے. آپ نے قوم کو بتایا تھا کہ اب تم آزاد ہو. آپ نے بتایا تھا، آپ نے یہ خبر دی تھی قوم کو کہ اب تم آزاد ہو. اب اس آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کو نکھارنے کے لیے، لوگوں کے ذہنوں کو تخریب سے ہٹانے کے لیے، لوگوں کے ذہنوں کو تعمیر کی طرف لے جانے کے لیے، لوگوں کے ذہنوں کو اپنی تہذیب کے قریب لانے کے لیے، اپنی ویلیوز کے قریب لانے کے لیے آپ نے کاوش کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں، پہلی آواز آپ دیتے ہیں پاکستان زندہ باد، تو اس آواز کے تسلسل کو آپ نے قائم رکھنا ہے. میں بہت دعا گو ہوں، آپ سب کے لیے مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اعزازات حاصل کیے. اور میں بہت سے ایسے لوگوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں جو اعزازات نہیں لے سکے. تو میرا خیال ہے کہ مسرت ایک پروگرام اور کریں گی. اور دوسری بات، میں یہ سمجھتا تھا کہ میں نے شاید ریڈیو پاکستان راولپنڈی کے لیے 100 سے زیادہ ڈرامے لکھے ہوں. کسی نے شریف شاد صاحب کو شاید یاد ہو، تو میں نے کہا کہ شاید میرا بھی کوئی اعزاز ہوگا. اچھا، وہ اس کے اندر کھپا دیا ہے انہوں نے لائف چینل، جو مجھے بھی دیا اور دانیال کو بھی دیا. تو لیکن مجھے یہ لگا کہ شاید آپ کا فوکس پوٹھواری زبان پہ ہے، اور پوٹھواری زبان میں جو لوگوں نے کام کیا ہے اس کو نواز رہی ہیں. تو میرا پوٹھواری میں کوئی زیادہ کام نہیں تھا. لیکن آپ ایک تقریب ان کی بھی کیجئے جنہوں نے پوٹھواری میں نہیں لیکن اردو میں آپ کے ریڈیو پاکستان پنڈی کی خدمت کی ہے. ان میں بھی بڑے اچھے فنکار ہیں اور زندہ ہیں، اور ان کو بھی نوازیے. ان کو اس کی سزا نہ دیجیے کہ وہ پٹواری نہیں اردو میں پروگرام کرتے رہے یا اردو بولتے تھے. ان کو نیکسٹ پروگرام میں خصوصی طور پہ انہیں یاد رکھیے اور مجھے بھی یاد رکھیے. تھینک یو.